السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قتل کرنے کے عمران دیکھ سکتے ہیں جس میں دھمکی دی گئی ہے، ایک خط لہرایا تھا مشن پہ ڈٹ گیا ہے پاکستان اس کو کے بچانے بارے میں میں آپ کو اہم انفارمیشن دیں گے۔ میدان عمل میں اسی طرح قائم ہے جیسے پہلے قائم تھا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے 30 سال پاکستان پہ حکومت کی، ہماری مام کو لوٹا، 30 سال ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے، 30 سال یہ کہتے رہے کہ نون لیگ نے کرپشن کی ہے، پھر نون لیگ والے یہ کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دن پہلے پچھلے سال میں اپوزیشن نے 11 جماعتیں اکٹھی کی، اس وقت یہ عدم اعتماد کی تحریک عمل میں کیوں نہ آئی، جبکہ اس وقت اپوزیشن کے پاس نمبر آف ووٹنگ بھی پورے تھے۔ تو اب عمران خان نے جب سے یورپی یونین کو، امریکہ کو کھلا اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے، تب سے یہ عدم اعتماد پہ کام زیادہ جوش و خروش سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو پہلی حکومتیں کر چکے ہیں، ان کی سب کی جائیدادیں باہر ہیں، ان سب کی اولادیں باہر ہیں، ان سب کے بزنس باہر ہیں، تو ان لوگوں کو ہلایا جاتا ہے باہر سے۔ اس میں یہ بیرونی سازش ہے، کیونکہ 3.5 سال میں پہلے بھی یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو چکی تھیں، تمام نے 3 مہینے بعد ہی رولا ڈال دیا تھا کہ یہ ایک حکومت ناکام ہے، عمران خان نے ملک کو ڈبو دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک محب الوطن سیاستدان وہ اپوزیشن میں ہے یا باہر ہے، تو وہ حکومت کو آ کر رائے نہیں دے سکتا، بتا نہیں سکتا کہ کیسے حکومت چلانی ہے؟ اگر ان کے نزدیک عمران خان ناتجربہ کار تھے تو ان کا یہ فرض بنتا تھا یہ بتاتے، کوئی اچھی رائے دیتے۔ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ حکومت کے جو کام چل رہے ہیں ان میں ٹانگ اڑائے، بلکہ اپوزیشن کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو صحیح رائے بتا سکتی ہے۔ ابھی آپ فرض کر لیں عمران خان کی حکومت اگر چلی جاتی ہے تو ان کے پاس کون سا جادو ہے جو آ کر یہ ٹھیک کر دیں گے؟ پچھلے 30 سالوں میں تو ان سے ملک کو سنوارا نہیں گیا، اب یہ 3.5 سال بعد ان کے پاس کون سی ایسی جادوگری آ گئی ہے کہ یہ ملک کو راتوں رات ٹھیک کر دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ عدم اعتماد اچانک کیوں آ گئی؟ پہلے کیوں نہیں آئی؟ پہلے یہ جلسے کر رہے تھے، لانگ مارچ کر رہے تھے، کیا یہ مہنگائی کے خلاف تھے؟ بالکل نہیں۔ ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ ایک تو ان کو بیرونی طاقتوں نے اکسایا ہے اس کام کے لیے، اور ان کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے، پیسہ بھی دیا گیا ہے، اور دوسرا ان کو اپنی اگلے الیکشن کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان اگر اپنی مدت پوری کرتا ہے تو ان کو اگلے الیکشن میں بھی جگہ نہیں ملنے والی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔